مرحبا راشد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہوں گا کہ اذان کیا ہے اور پھر اس کی اہمیت پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے سب سے پہلے تو معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ معنی سمجھ آ جائیں تو پھر اذان کی اہمیت، اذان کا مقصد، اذان کے فضائل اور اذان دینے والے مؤذن کے دنیا اور آخرت میں فضائل کیا ہیں، برکتیں اسے کیا ملتی ہیں، یہ سارا سمجھنا پھر آسان ہو سکتا ہے۔ اذان کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں چونکہ اذان ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اعلان کرنا، آگاہ کرنا، متوجہ کرنا۔ گویا اذان دینے والا یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ان کو متوجہ کر دیتا ہے۔ اور اذان جو ہے یہ مخصوص کلمات کا ایک مجموعہ ہے کہ جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا ایمان والوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اذان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر جو کہ نماز فرض ہے، فرض عین ہے، نماز میں بندے کو سب سے زیادہ رب کا قرب ملتا ہے، اللہ کا ذکر اسے کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اذان دی جائے۔ پانچوں نمازیں جو کہ ضروری ہیں، فرض ہیں، جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو ان کے لیے اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی تاکید ہے۔ اگر کسی شہر سے، کسی علاقے سے اذان بالکل ختم کر دی جائے، اذان نہ دی جائے، تو حاکم اسلام پر لازم ہے کہ ان شہر والوں پر سختی کرے، انہیں سمجھائے، طرح تاکید کے ساتھ انہیں مجبور کرے کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کریں اور اذان مسجدوں میں دیں۔ اذان کے لیے ایک الگ جگہ ہوتی ہے، نمایاں جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا ہے۔ اذان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اگر اذان پر غور کریں تو اذان کے جو کلمات ہیں، اس میں 6 مرتبہ تو جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، اللہ اکبر، میرا اللہ جس پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار مؤذن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اذان میں ایمان والوں کو نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کامیابی کی طرف ایمان والوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور گویا اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، انشاءاللہ دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اذان کے اندر عبادت کا بھی اظہار ہے، توحید کا بھی اقرار ہے، رسالت کا بھی اقرار ہے، اور اپنے ایمان کا بھی اظہار ہے۔ پھر اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو جس جگہ وہ اذان دیتا ہے، جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے، وہاں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اذان دینے کی برکت سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اذان دینے کی برکت سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دی جائے تو بچہ بہت سارے یوں سمجھیے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، بچے کے پیدا ہونے پر سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے ایمان والوں کے گھروں میں؟ کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ گویا بچہ دنیا میں آیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ بچے کو پتا چلے میں ایمان والا ہوں، مسلمانوں کے گھر میں آیا ہوں، اور جس کام کا آغاز اگر اچھا ہو تو اس کا انجام بھی اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو اذان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اذان جو ہے یہ جب دی جاتی ہے تو گویا تمام لوگ جو ہیں الرٹ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو دل میں اطمینان ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اذان دینا یہ صرف نماز کے لیے ہی خاص نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مواقع ہیں جہاں پر اذان دی جاتی ہے۔ جی بالکل۔